جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش۔ یا اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرما، آمین۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں تو وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ دوسروں کے لیے انہی الفاظ کا چناؤ کریں کہ اگر وہ الفاظ آپ کے پاس لوٹ آئیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا، اور جب تم بے سکون ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، اور اگر نہ دے تو شرمندگی۔ یہ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کے زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جن کی عمر زیادہ ہو، دوسرا جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ جو تکلیف ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ نعمت نہیں، عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سائے رحمت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اختلافات میں اخلاق قائم رکھنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں، جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسانوں کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے یا آخرت کے اجر کے لیے کوشش کرے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے شروع ہوتا ہے، اور منافق کا شکر صرف زبان پر جاری رہتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستہ کی پرواہ نہ کرو۔